वेलकम टू आवर शो बज़्म ख़वातीन। मैं हूँ रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। बन के तूफ़ान छलकना है उबलना है तुझे, बन के तूफ़ान छलकना है उबलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। मैं भी रुकने का नहीं वक्त भी रुकने का नहीं, मैं भी रुकने का नहीं वक्त भी रुकने का नहीं, लड़खड़ाएगी कहाँ तक संभलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे. We often talking about the privileges and rights of women in our program. It includes that women should be free from every kind of violence, discrimination and inequality, which includes that she should get right to education, right to vote, right to earn equal wages, and she can make choices of her body and she can participate in public life, etc., etc. But the rights of women are not protected as of the men's rights, because she is facing a number of challenges like violence, domestic violence, sexual abuse, other kind of pressures, discouragement and other things, because of which she is not enjoying her rights fully. When we are talking about our constitution grants women equal rights and prohibits bias on the gender basis, but it is not the question that she is not enjoying any kind of privilege. Woman enjoys few privileges, like she is getting maternity leave and she pays some amount of tax, because every woman is not a earning one, every woman is not independent as far earning is concerned. अब बात है रिजर्वेशन बिल की, जो अभी तक पेंडिंग है. उम्मीद है कि हमारी सरकार इस पर ज़रूर गौर करेगी और वुमेंस रिजर्वेशन बिल इंशाल्लाह पास की जाएगी और हम सारी ख़वातीन एंजॉय करेंगे. सो लेट्स टॉक in detail about privileges and rights of women. Today we do have Assistant Labour Commissioner Ganderbal, Hafsa Qayyum Bazaz, and besides her there is Advocate Afroza. आप दोनों को मेरी तरफ से प्यार और खुलूस भरा आदाब और बहुत बहुत इस्तकबाल. I would like to start with Hafsa ji. Hafsa ji, how women can enjoy her rights and privileges fully? सबसे पहले तो जितनी भी राइट्स हैं दे आर देयर, फीमेल्स के लिए भी वही राइट्स हैं जैसे मेल्स के लिए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में कहीं ना कहीं हमारी तरफ से बहुत कोताही है. देयर इज़ अ लैक इन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट. जैसे राइट टू एजुकेशन हम कहेंगे, ये हर फीमेल का एक राइट है, लेकिन उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है. हमारे जैसे लीगल राइट्स हैं एक फ़ीमेल के लिए वायलेंस वगैरह रिलेटेड, लेकिन अगेन इट्स नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड फुली जैसे होना चाहिए. फिर हमारे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट राइट्स हैं फीमेल्स के लिए नॉट इम्प्लीमेंटेड फुली. देयर इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस जो ऑन आवर पार्ट बहुत कम रहता है. फीमेल्स तक अवेयरनेस नहीं जाती है कि हमारे क्या हक हैं और हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं. दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. सबसे पहले जब तक कि एक फ़ीमेल फुली अवेयर नहीं होगी कि मेरे साथ अगर वायलेंस हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है या मेरी एजुकेशन राइट्स हैं, तब तक विल बी गोइंग ऑन लाइक दिस, विल बी फाइटिंग फॉर देयर राइट्स. हम लड़ते रहेंगे, बट अवेयरनेस इज़ अ बेसिक इम्पॉर्टेंट जो है बेसिक नीड इज़ अवेयरनेस. That's true, but you said that women's rights are same equal to the men's rights, but women are getting some kind of privileges also. तो अभी वकील साहिबा हमारे साथ मौजूद है. So please tell me that what are the constitutional and legal rights of Indian women, अगर हम अपने मुल्क की बात करेंगे तो. जी शुक्रिया रूबी जी. पहले अगर हम वुमेन राइट्स की बात करेंगे, whether they be constitutional rights or they be the legal rights, बट पहला जो सवाल हमारे जहन में आता है, why need has felt to have the separate rights for the women. तो इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं इस बात को सबस्टेंशिएट करता है कि हाँ, वुमेन के साथ सही में ज़्यादतियाँ होती आ रही है. So that's why these provisions have been included in the Constitution of the India for the benefit of the women. जी. So that कि हम ये address कर पाए, or we can say to rectify the historical inequalities, or we can say the discriminations that women has faced since ages. So ऐसे measures जब उठाए गए, तो ये itself एक इस बात को acknowledge करता है कि essential role of the woman सोसाइटी में क्या है. दैट इज़ वुमेन प्लेज एन एसेंशियल
role in the foundation of the society. We can say that it promotes gender equality and ultimately women empowerment. कहीं ना कहीं उसको हेल्प करता आया है ये जो प्रोविजंस इसमें एस्टैब्लिश किए गए. नाउ जो आपका सवाल है कि हमारे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है और लीगल राइट्स कौन से हैं जो वुमेन के लिए बनाए गए हैं, तो की प्रोविजन जो है, जो की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है, मैं उनका जिक्र यहाँ पे करूँगी. तो अगर हम पहले ही कहेंगे, हर किसी की जुबान पे है आर्टिकल 14. सो व्हाट दिस आर्टिकल 14 is? Article 14, yes. So it ensures right to equality to every citizen. So जो word इसमें यूज किया गया है every citizen, that means woman is included in it. Woman has the right, every right and opportunity to take part in every sphere of life. चाहे वो स्फेयर पॉलिटिकल स्फेयर हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, wherever भी वुमेन को बिल्कुल बाज़ाब्ता राइट दिए गए हैं. दैट मीन्स आर्टिकल 14 खुद इसको इंक्लूड करता है. वुमेन कहा जाता है कि women rights are human rights. Women rights are human rights. Human rights. Human rights, exactly. I will come to that point. I will come to that point also. तो अगर आर्टिकल 15 की बात करें, that prohibits discrimination. Discrimination, that means you cannot discriminate women, particularly हम यहाँ women की बात करेंगे, on the ground of the race, on the ground of religion, on the ground of caste, place of birth, that आप जी इस religion से belong, exactly, that आप इस religion से belong करते हो तो आपको discriminate किया जाएगा, या आप क्या place of birth जो है, आप किसी और जगह से बिलोंग करते हो, फार फ्लंग एरिया से हो, तो आपको ये राइट्स हम नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है. आर्टिकल 16 की अगर हम बात करेंगे, दैट एंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन ऑल्सो. दैट्स आपको बिल्कुल वुमेन को भी वैसे ही अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है जैसे आपको एक मेल को प्रोवाइड करनी है. जैसे आपने एक आर्टिकल 39A की बात करेंगे, तो वो बात करता है एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, दैट यू कैन नॉट इग्नोर द वुमेन. आपको उसको भी एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करने हैं, बिकॉज शी इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी. वी कैन नॉट इग्नोर हर, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट एंड द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू योरसेल्फ मेंशन इज द रिजर्वेशन. जो आर्टिकल 24 की 243 की अगर हम बात करें, जो भी इतने इसमें क्लासेज आते हैं, तो दीज प्रोविजंस बेसिकली मैंडेट्स द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन in the establishments like the पंचायत की बात करें या म्यूनसिपैलिटी की बात करें, so that there will be preservation of gender bias. Exactly. या 1/3 अगर हम बात करेंगे, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द सीट जो है वो रिजर्व की गई है वुमेन के लिए, या नॉट ओनली इन पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी, इवन चेयर पर्सन के लिए भी 1/3 ऑफ द जो टोटल नंबर ऑफ ऑफिस ऑफ चेयर पर्सन जो है उसमें भी वुमेन के लिए एक रिजर्वेशन दी गई है. मीन्स ये कि जो एक ये प्रोविजन आया है 243 की जो मैं बात करती हूँ, आर्टिकल 243 की बात जो मैं करती हूँ, तो इससे क्या हो गया, ये इंश्योर करता है कि वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द लोकल गवर्नेंस. दिस इज नॉट अ लिटिल थिंग, ये बहुत बड़ी बात है. जो रिप्रेजेंट एक वुमेन करेगी खुद को, खुद के समाज को, या एड्रेस करेगी इश्यूज जो भी वो फेस करती है, व्हाट वुमेन इज फेसिंग, तो वो एड्रेस करेगी, लोकल गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करेगी. दैट इज द रियल वुमेन एम्पावरमेंट. तो ये सब इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में प्रोवाइड की गई है. That is the real empowerment, but not a big thing. Why? Because woman, other than God, woman is a creator. Exactly. When she is only creating the society, then she should represent it also. उसको तो एक क्वेश्चन मार्क रेज करने का हक देना चाहिए. तो शी इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, रादर वी कैन से द फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी इज द वुमेन. तो उसको ये हक होना चाहिए. तो रही बात अगर हम लीगल प्रोविजंस की बात करेंगे, तो इसमें बहुत सारे एक्ट्स आ गए हैं टाइम टू टैकल द इशू जो वुमेन फेस करती थी. पहली अगर हम बात करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का जो एक्ट है, तो ये एक एक्ट बाज़ाब्ता प्रोटेक्ट करता है वुमेन को फॉर एनी काइंड ऑफ वायलेंस जो वो फेस करती है, चाहे घर में, हम बोलेंगे बाहर हो, तो जो भी चाहे वो फिजिकल वो फेस करती हो वायलेंस, या मेंटल हो, टॉर्चर, इमोशनली हो, व्हाटएवर भी, या ऑरली हम आज कल बोलते हैं घर में किसी बहू को, आपको जी पहले बच्चा नहीं है, वो भी एक वायलेंस उसके साथ है. मेंटल टॉर्चर उसको करते. अब अगर बच्चा है तो आपके यहाँ बेटी है, बेटा क्यों नहीं है, तो दिस इज अ बिग थिंग. तो इन सब मसलों को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए ये एक्ट आया है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. दूसरा, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डाउरी.
डाउरी के इतने सारे रोजमर्रा हम न्यूज़ में सुनते जा रहे हैं, या वो कोई पेपर ही नहीं होगा जिसमें 2-3 न्यूज़ ऐसे नहीं होंगे कि यहाँ जी डाउरी का इशू है, डाउरी डेथ्स के, क्रूअलिटी के बारे में लिखा गया होता है. सो ये एक, अगर आपको शादी से पहले डिमांड की जाए या एट द टाइम ऑफ द मैरिज आपसे डिमांड की जाए डाउरी, या इवन आफ्टर द मैरिज आपसे डाउरी जो है डिमांड की जाएगी, तो वो एक प्रोहिबिट है, उसके लिए बाज़ाब्ता पनिशमेंट है. ऐसे नहीं है कि हम सोचेंगे कि हम विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द रूम इसको डावरी मांगेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा. नहीं, एक वुमेन को इसका हक है, शी कैन रेज वॉइस अगेंस्ट दैट वायलेंस. तो दूसरा अगर हम बात करेंगे, और एक एक्ट आया है प्रोहिबिशन अगेंस्ट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, जो एक वुमेन को एक हक दिया गया है कि वो भी एक डिग्निफाइड लाइफ गुजार सकती है. ऐसा नहीं है कि हम वुमेन को इंडिसेंट तरीके से पेश करें. We can say it like this. It is not हक दिया गया है. Woman is dignitable figure. Exactly. And God has given all these rights to woman. So human to human, it is not that a human can give. She has birthright. इसको बेसिकली रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है. जो हमें हमारी आवाज जो ही हम उठाएंगे वो दबाई दी एक बात मैं जाती आपको है. बताऊं, ये सब रिकॉग्नाइज भी किया गया है, लेकिन खुदगर्जी की वजह से इसको झुठलाया जाता है. दैट इज द पॉइंट. तो हमें उस चीज से डरना नहीं है. वी हैव टू फेस, वी हैव टू कम आउट दैट जो हमसे हो रहा, हमारे साथ ये हो रहा है, अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल हमारे साथ है ये. तो वी हैव टू बी अहेड इन दैट मोमेंट. तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशंस प्रोहिबिट है. लाइक हम थ्रू एडवर्टीजमेंट इसको इंडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. थ्रू पब्लिकेशंस, थ्रू राइटिंग्स, पेंटिंग्स एंड एनी अदर फॉर्म अगर हम बात करेंगे. या दूसरा एक एक्ट भी, बहुत सारे एक्ट्स है. अगर हम दूसरे एक्ट की बात करें जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये भी एक प्रोवाइड किया गया है एक औरत को. एडवोकेट साहबा, आपसे मजीद बात करेंगे तो हफ्सा जी से मैं पूछूंगी, व्हाट टाइप ऑफ राइट्स वुमेन आर लैकिंग टू एंजॉय, व्हाट आर द बैरियर्स in which she is like locking, these rights have been locking in those barriers. What are the barriers? हमने कहा कि ये राइट, बर्थ राइट जो है, एक फीमेल डिसाइड नहीं कर पाती है कि अगर मेरी बेटी हो रही है तो शुड आई गो ऑन विद इट, या मैं एडॉप्शन के लिए जाऊं एज पर जो फैमिली का जो कल्चरल सोसाइटियल हमारे इश्यूज रहते हैं अभी भी, जिससे हम फाइट कर ही रहे हैं. वी आर नॉट ओवरकम. इवन राइट्स होने के बावजूद भी हमारी जो फीमेल्स हैं वो अभी भी लड़ रही हैं अपनी राइट्स के लिए. तो ये डिसाइड ही नहीं कर पाना कि शुड आई, मैं इस बेटी को पैदा करूं या नहीं करूं, या इसको पहले ही इस दुनिया में आने से पहले मार दिया जाए. सो इसी तरह से हमारे राइट्स हैं इक्वल पे के लिए. एज अ फीमेल वी आर नॉट बीइंग पेड इक्वली. वही काम करने के लिए आपको एक मेल से कम पे किया जाता है जस्ट बिकॉज आप एक फीमेल है सोसाइटी में. बट सोसाइटी ये नहीं देख पाती है, या वो सेकंड पर्सन ये नहीं देख पाता है कि शी इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक, शी इज़ द मेन पर्सन जो आपकी सोसाइटी को अपलिफ्ट करती है. एज अ मदर, एज अ सिस्टर, और एज एनी अदर पर्सन इन योर फैमिली, शी इज़ ब्रिंगिंग यू अप. एज फीमेल हमारे को ये एक्नॉलेज नहीं, जैसे मैम ने कहा एक्नॉलेजमेंट की बहुत ज़रूरत है. हम ये एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं कि एक फ़ीमेल काम भी कर रही है, घर भी संभाल रही है, बच्चों को भी देख रही है. तो यहाँ पर भी उसकी ये जो कुछ राइट्स हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि हम राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, मैटर्निटी लीव, बट सी ना, वी नीड द मैटर्निटी लीव. मेल आर नॉट गिविंग बर्थ्स. मेल लोग तो बर्थ नहीं दे रहे हैं ना, इट्स अ फीमेल जिसका अब इसको प्रिविलेजेस में डाला गया है. वी आर गोइंग थ्रू दैट. हम तो सफर कर रहे हैं ना उस चीज से कि हम एक बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखते हैं एंड देन वी गिव बर्थ टू अ लिविंग, एक जिंदा, एक जान ले आते हैं इस दुनिया में. तो इसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता है, एंड डिस्पाइट दैट यू आर बीइंग फोर्स्ड फॉर सो मेनी अदर थिंग्स. तो फॉर दैट वी नीड टू फाइट. उसके लिए तो हमें लड़ना है, उसके लिए अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरत है. हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे से लोग देखते हैं, लेकिन देयर आर प्लेसेस जहाँ पर इन चीज़ों की कोई अवेयरनेस नहीं है. फीमेल्स लैक अवेयरनेस विद रिगार्ड टू देयर वेजेस, चाहे वो काम कर रही हैं. Do you think that it is only awareness, or do you think that it is also daring and non-daring? That she don't dare to say. It is definitely. If ever she knows it about also. to come to that point. Ki being a female, I say being a female, I would say this. I was not supposed to go for work. I was not supposed to choose my profession. I asked you what are the barriers in which she is locking. She is locked. Societal barriers, cultural barriers के नहीं, काम नहीं करना है फीमेल को. आप अपना घर संभालो, आप घर संभालो. आपको क्यों काम करना है? वो आपको ज़रूरत क्या है काम करने की? ज़रूरत सिर्फ ये नहीं है कि पैसा ही चाहिए. Somebody has money, पैसा है, लेकिन she wants अपनी स्ट्रेंथ, अपना एम्पावरमेंट करना बहुत ज़रूरी है. मैं क्यों अपने लिए आपसे पैसे मांगूँ?
جب میں خود سے کچھ کر سکتی یا آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتی ہے لیکن جرات اس کے پاس نہیں ایسی جگہ ہے, ہم تو بالکل ایک نیئر بائی ایریا کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نظریہ ارد گرد ہم اپنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, بٹ دیر آر پلیسز جہاں پر they don't know کہ we have even right to education. being in a field جہاں پہ میں کام کر رہی ہوں, میرے پاس ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں, سب سے پہلے ان کا کہنا یہی ہوتا ہے میری بچیاں ہیں میڈم, 4 بچیاں ہیں, میں کیا کروں گا. اینڈ میرا جواب ان کو یہی رہتا ہے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ آپ کی 4 بچیاں ہیں, آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ کا بیٹا ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو. سو پن پوائنٹنگ دیٹ تھنگ کہ میری 4 بچیاں ہیں, وہ مجھے چاہتا ہے کہ میں اس پہ ترس کھاؤں, اور وٹ ایور جو بھی وہ فیسلٹی لینے آئے ہیں ان کی وجہ سے میں اس کو فیسلیٹیٹ کروں. وہ اس لیے چاہتا ہے سمپیتھی آپ سے کیونکہ سوسائٹی ڈزنٹ ٹریٹ گرلز ویل, اور اس وجہ سے پھر پیرنٹس بھی سفر کرتے ہیں. He is not equally treating. جو والدین ہوتے ہیں نا لڑکیوں کے, وہ بھی سفر کرتے ہیں نا ایکولی. لائک وی ٹاکڈ اباؤٹ ڈاوری ڈیتھ. تو مجھے بتائیے جب وہ لڑکی مر جاتی ہے, اس کو جلایا جاتا ہے, اس کے ساتھ ناشائستہ سلوک کیا جاتا ہے, تو اس کے گھر والے اسے الگ مبرہ نہیں ہے, وہ بھی پستے ہیں نا, وہ تو ساتھ ہی پستے ہیں, وہ بھی پارٹ ہے اس چیز کا. اگر ابیوز کی بات کریں تو اس کے گھر والوں کے نام سے اس کو ابیوز کیا جاتا ہے, اسی سے شروعات ہوتی ہے. اس کیس میں مجھے لگتا ہے کہ ماں کا ایک بہت اہم رول رہتا ہے. اگر ایک ماں, جتنی ماں اسٹرانگ رہے گی, وہ اپنے بچوں کو بھی وہی چیز کیری آن کرنے کے لیے کہہ سکتی ہے. اور جس میں جیسے یہ ڈاوری یا کوئی جلانا یا کوئی اس طرح کی ہراسمنٹ ہے, وہ اوور کم کر سکتے ہیں. بٹ بیسک ہے کہ دے شوڈ بی اویئر کہ میرے حق کیا ہے. وہ ڈر جاتی ہے ایک فیمیل, ایک عورت, گھر پہ میری بچیاں ہیں, میں کہاں جاؤں گی, مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا, میں کیا کروں گی. اس ڈر کی وجہ سے وہ پوری زندگی وائلنس. لیکن حفصہ جی مجھے یہ بتائیے, اگر آپ ہم تعلیم کی بات کریں گے, گاؤں دیہات کی بات کریں گے, دیکھیے ایجوکیشن تو ہر جگہ پر ہے اور فری ہے ہمارے یہاں ایجوکیشن ابھی, تو تعلیم کو ہم امپلیمنٹ اس لیے نہیں کرتے ہیں. اگر سوشل ایولز کی بات کرتے ہیں تب ہم تعلیم سے کام نہیں لیتے ہیں, اس کو ایک ٹول نہیں سمجھتے ہیں. اگر تعلیم یافتہ قوم میں یا تعلیم یافتہ لوگوں میں ایسی سوچ ہے, اس بارے میں بتائیے, کیا یہ تعلیم کی کمی ہے یا ہماری تربیت کی کمی؟ تعلیم بھی ہے, ایجوکیشن تو امپورٹنٹ ہے, ایجوکیشن تو انسان کی بنیاد ہے, بیسک ہے, اسی پہ انسان اپلفٹ ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو کلچرل سوسائٹی دوسرا کیا کہے گا, میرے وہ رشتہ دار کیا کہیں گے کہ میں نے اپنی بچیوں کو پڑھانے بھیج دیا, گھر سے باہر بھیج دیا. یہ چیزیں ہمیں روکتی ہے کہ ہم جو چیز ہمیں کرنی ہے, ایجوکیشن جو آپ نے کہا بیسک ہے, ہر اسکول ہے, گورنمنٹ اسکولز ہیں, فری ایجوکیشن ہے, بٹ کیوں نہیں بھیج رہے ہیں؟ پھر وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک کلچرل نارم ہے, ہم اپنی بچیوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں. یا دیکھیے ڈراپ آؤٹس بھی کتنے ہوتے ہیں. اگر بچی نے 6 7ویں تک پڑھا, پھر اس کو بولتے ہیں چلو اب چھوٹے بھائی بہنوں کا خیال رکھو, گائے بیل ہے ان کو دیکھو, گھر گرہستی دیکھو, ڈومیسٹک چورز کو دیکھو. یہ بھی تو ہوتا ہے, اس لیے اس کو اور اس میں کہیں نہ کہیں ان کی ماں کا سپورٹ بھی رہتا ہے, ایک مدر کو. جیسے میں نے کہا کہ ماں ہی اسٹرانگ ہونی چاہیے. فادر تو اسٹرانگ ہے, بٹ باپ جو ہے کمائی کے لحاظ سے یا باقی لحاظوں سے کہہ سکتے ہیں اگر اسٹرانگ ہو, لیکن ماں جو گھر کے اندر ہے, کیونکہ وہی ماں ریز اپ کرتی ہے, بالکل وہی تو ان بچوں کو بڑھاتی ہے. لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, اگر ہم گاؤں دیہات کی بات کریں گے, دور دراز علاقوں کی بات کریں گے, اگر ان کو ایسے تیسے 10ویں جماعت تک پڑھنے دیا بھی جاتا ہے, پھر ان کی شادی کر دی جاتی ہے, جس وجہ سے کہ وہ تعلیم کو مکمل نہیں کر پاتی. چائلڈ میرجز بھی ہم کہہ سکتے ہیں, جس وجہ سے وہ تعلیم نہیں کر پاتے ہیں. کہیں ابھی کافی اویئرنیسز ہیں, بٹ پھر بھی ہم بہت پیچھے ہیں. ہمارے جو فیمیل رائٹس جو ہم کہہ رہے ہیں, رائٹ فار ایجوکیشن, ابھی بہت پیچھے ہیں ہم. یہی سوسائٹیل ایشوز. تو افروزہ جی, ہم ایکٹس اور لاز کی بات کر رہے تھے, اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہ بتائیے, اگر ہم چائلڈ میرج کی بات کریں گے, اٹ از پروہیبٹڈ بائی آور کانسٹیٹیوشن, بٹ اسٹل اٹ از گوئنگ آن, ہوتا ہے ایسا, تو اس بارے میں بھی بتائیے. اور جو آپ کے رہ گئے تھے کچھ ایکٹس, اور وہ بھی بتائیے. پہلے میں آپ کا سوال کا جواب دیتی ہوں کہ چائلڈ میریجز اگر ڈسپائٹ دی پروہیبیشن ایکٹس ہے تو وہ کیوں ہو رہے ہیں. تو یہ جس بات کا ہمیں مجھے لگ رہا ہے زیادہ فوکس دینا ہے دین دوز آف دا ایکٹس وچ ہیو آلریڈی بین ان فورس, ایک اویئرنیس کی ضرورت ہے. اگر ہم فار فلنگ ایریا کی بات کریں گے, جہاں میں ابھی آپ بائی وے آف ڈسکشن چل رہا تھا کہ آدھے ایسے بھی ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہمیں ایجوکیشن کا بھی ایک حق ہے, تو اس میں بیسکلی بہت زیادہ ضرورت ہے اویئرنیس کی. ہمارے اگر ہم لا کی بات کریں گے تو لیگل ایڈ تھرو جو پروگرامز ہوتے ہیں
وہ فار فلنگ ایریاز میں جاتے ہیں, وہاں ایک ڈبیٹ کرتے ہیں اس بارے میں, ان کو ان کی لوکل لینگویج میں سمجھایا جاتا ہے کہ جی اس کے کیا ڈرا بیکس ہے, اس کے کیا افیکٹس پڑتے ہیں, نگیٹو افیکٹس ہوتے ہیں ہیلتھ پہ. چائلڈ میریجز روکنے کے لیے مجھے لگ رہا ہے یہ آسان بھاشا میں, انہی کی بھاشا میں ان کو سمجھایا اگر جائے گا تو بہت حد تک روک تھام ہو سکتی ہے اس چیز کو. باقی ہم کہیں گے کہ بکس میں لکھا ہوا ہے, اگر ہم دیکھیں گے انگریزی میں لکھا ہے, تو اگر آپ اس بچے کے پاس جائیں گے, اس پیرنٹ کے پاس جائیں گے جس کو پتہ ہی نہیں ہے ABC آف اینی تھنگ, تو وہ کیا ہی بکس کا سمجھے گا. تو کیپنگ بکس اسائڈ, اگر آپ کو اس کی نالج ہے تو ٹرانسلیٹ دیٹ انٹو دیٹ لینگویج جس میں اس کے پیرنٹ سمجھ پائیں گے, تو ان کو بالکل انہی کی لینگویج میں سمجھانا ہے. مجھے لگ رہا ہے دیٹ ول بینیفٹ ٹو لارج ایکسٹینٹ. آپ کو نہیں لگتا ہے جب ہم کتاب کی بات پڑھ کے کسی کو سناتے ہیں تو اس کو سماجی طور پر کہا جاتا ہے کتابی باتیں, یہ کتابی باتیں ہیں, کتابی باتیں بند کرو اور پریکٹیکل کی زندگی کو دیکھو. ایگزیکٹلی یہی میں کہہ رہی ہوں کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے, ان کو ان کی بھاشا میں وہ سمجھانا ہے, سو دیٹ کہ وہ ایزی بھاشا میں سمجھ پائے. ان کو دکھانا ہے کہ یہ دیکھ لیجیے, اگر ہم آپ کے بچے کی شادی چھوٹی عمر میں کریں گے اس میں کیا کیا نقصانات ہیں, تو وہ اسی بھاشا میں سمجھیں گے. ادروائز ہم بڑی بڑی بکس تو پڑھتے ہیں لیکن اس کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے آن گراؤنڈ لیول کے نہیں, اس کی طرف ہم دھیان نہیں دے رہے ہیں. تو رہا سوال ہمارا جو ایکس کی بات کرتے تھے, تو میں پہنچی تھی میڈیکل ٹرمینیشن, جو ایک رائٹ دیا گیا ہے ایک وومین کو کہ آن سرٹن سرکمسٹینسز وہ اپنی جو پریگنینسی ہے وہ ٹرمینیٹ کر سکتی ہے. وہ گراؤنڈس کیا ہے, آن میڈیکل گراؤنڈس. اگر ہم پہلے تو پریگنینسی کی بات پہ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وائی ہیز بین ابارشن کالڈ a cornerstone in women's rights? Very important and very relevant question you have posed. Basically ہم abortion کو ایک فاؤنڈیشن کیوں کہتے ہیں of the human rights کا, cornerstone کیوں کہتے ہیں. دیکھیے اگر ہم because it is deeply rooted with the human right. اگر دیکھا جائے abortion جو ہے یہ basically کنیکٹ کرتی ہے ہیلتھ کے ساتھ, اٹ از ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ود دا ہیلتھ, چاہے وہ فزیکل ہیلتھ ہو یا چاہے وہ مینٹل ہیلتھ ہو. سو ایک وومین کو آئی تھنک شوڈ ہیو دا رائٹ ٹو ایکسیس اوور ہر اون باڈی, because ultimately she is the master of her own body. She can make choices. She can make choices. She is the ultimate master. She should drive her life according to his own ways. Usko pata hai when she is able to give birth to a child, when she is capable to raise a child, or I can say when she wants to undergo abortion. ہمیں اس کو dictate terms نہیں کرنی چاہیے. اس بات کا دھیان بالکل سپریم کورٹ نے بھی رکھا ہے. اگر ہم دیکھیں گے 2017 میں ایک ججمنٹ آئی ہوئی ہے جس کا میں ذکر یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں, پتا سوامی ورسز یونین آف انڈیا. اس میں باضابطہ کہا گیا ہے کہ رائٹ آف وومن جو ہے اس میں یہ بھی آتا ہے ٹو میک ریپروڈکٹیو چوائسیز. اس کو یہ بالکل حق ہونا چاہیے کہ ریپروڈکٹیو جو بھی اس کا ہے اس کو اس بارے میں ایک حق ہے, اور اس کو اس بنیاد پہ پارٹ آف دا آرٹیکل 21 آف دا کانسٹیٹیوشن بھی بنایا گیا ہے. سو دس از آلسو اے بگ اچیومنٹ, دس از آلسو اے بگ تھنگ. اگر ہم ریسنٹ بات کریں گے 2020 کی ججمنٹ کی, تو اس پہ بہت سارے کریٹکس بھی آئے کیونکہ یہ بہت ایک ہائی لائٹڈ اور لینڈ مارک ججمنٹ بنی ہمیں. تو اس میں ایکس ورسز پرنسپل سیکرٹری سوشل اینڈ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے اس کیس کا نام. تو اس میں ڈکلیئر کیا گیا باضابطہ جو ابارشن ہے, ابارشن کو ایک فنڈامنٹل رائٹ بنایا گیا. اسی لیے بیکاز وومین از دی ماسٹر آف ہر اون باڈی, یو کی ناٹ ڈکٹیٹ ٹرمز ٹو ہر, یو کی ناٹ ڈرائیو, شی از ناٹ اے کار, آپ اس کو اپنے حساب سے چلا سکتے ہو. ایٹ لیسٹ اگر اس کو یہ ہم رائٹ اپنی زندگی پہ نہیں دے سکتے ہیں, دیٹ ہاؤ وی کین سپوز دیٹ شی کین ایکسرسائز اینی ادر رائٹ. She is not a car, لیکن سمجھا تو اس کو ایک سافٹ ٹوائے ہی ہے. وہی میں کہہ رہی ہوں, she is equivalent to a soft toy. That is why abortion has been declared as a fundamental right, کہ اس کو اپنی لائف اپنے طریقے سے جینے دے, اس کو یہ حق ہے باضابطہ. تو یہی پری نیٹل پری ڈائگنوسٹک ٹیکنیکس آئی ہے, وہ بھی ایک پروہیبٹ کیا گیا ہے کہ پہلے ہی ہم دیکھتے تھے ایک ماں کو لیا جاتا تھا گھسیٹ کے ہاسپٹل, چلیے جی پہلے سیکس ڈٹرمنیشن کریں, بچہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. تو یہ ٹیکنیکس بین کی گئی ہے. یا اگر ہم بات کریں گے میٹرنٹی ریلیف کی, جیسے آپ نے بات کی, بالکل اس کو حق ہے. اگر ایک عورت جنم بچے کو دیتی ہے, شی کی ناٹ ہینڈل ٹو تھنگز ایٹ دا سیم ٹائم. وہ آفس بھی نہیں جا سکتی اور بچہ بھی کیری نہیں کر سکتی ہے ان ہر ووم. تو اس میں اس کو بیفور جو کنسیپشن, تو آپ کو لگتا ہے کہ پریولیجز جو ہے بہت تھوڑے ہیں,
اور ہونی چاہیے. جیسے اور اگر ہونی ہم چاہیے. ڈے کیئر کی بات کریں گے, اب اگر 6 مہینے اس کو میٹرنیٹی دی گئی, جی. وہ 6 مہینے کے بعد بچے کو کہاں ڈسٹ بن میں رکھے, یہ تو اس کو ساتھ لے کے اس کے لیے ایک ریٹائرنگ روم ہونا چاہیے, اس کو ٹائم ٹو ٹائم اس کو دودھ پلانا ہے. وہ بچہ جو ہے ونچت رہ جاتا ہے ماں کے اس پیار سے. دیٹ از آلریڈی گیون ان دا ایکٹ, بٹ یہاں پہ جہاں پہ لیگ کر رہے ہیں وہ امپلیمنٹیشن کی. ہم وہ بیسکلی ہم وہی تو میں نے کہا کتابوں میں تو لکھا ہے, بٹ آن گراؤنڈ لیول ہم Implementation نہیں کر رہے نہیں ہیں. ہے. ادروائز یہ دیا گیا ہے کہ آفٹر ایون چائلڈ برتھ جو ہے اس کو باضابطہ ایک لیو اس کے بعد بھی ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملے گی. جہاں آپ نے ریسٹورینٹ کی بات کی ہے یہ بھی مینشن ہے, بٹ دس از جسٹ کنفائنڈ اپ ٹو دی بکس. آن گراؤنڈ لیول ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. جی تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں حفصہ جی, جو بات ہم اپنے لیے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں, دوسروں کے لیے ایسا ہم نہیں سمجھتے ہیں. واٹ آر دا ایگزامپلس آف ڈبل اسٹینڈرڈس اگر ہم ہماری سوسائٹی کی بات کریں گے؟ اپنے لیے نہیں کہہ سکتے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک ماں اپنے 2 بچوں میں ہی فرق کرتی ہے, لڑکا لڑکی میں فرق کرتی ہے, تو وہ ڈبل اسٹینڈرڈ کرتی ہے. جیسے بیسک آپ کہیں گے کلر, پنک کلر ہے تو یہ لڑکا نہیں پہن سکتا ہے, لڑکی پہن سکتی ہے. ڈسکرمنیشن ہم وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. وہ جینز ہے تو لڑکی نہیں پہن سکتی تو لڑکا پہن سکتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو فیڈ کرتے ہیں. پلیٹ اٹھانے پہ, دھونے پہ, گلاس ہے, بہن ہے وہ اپنے بھائی کا پلیٹ لے لو, کیوں, کچھ بنانا ہے تو آپ بنا لو, شی از اے فیمیل, آپ کر لو, آپ کا کام ہے, یا کوکنگ ہے. یہ دھیرے دھیرے ہم اپنے بچوں میں فیڈ کرتے ہیں. ہم یہیں سے ان میں یہ ڈالتے ہیں کہ آپ لڑکی ہو تو آپ نے گھر کا کام کرنا ہے, وہ لڑکا ہے, بھائی ہے, تو یہ کام نہیں کرے گا. تو یہ ہم کچھ ڈبل سٹینڈرڈز ایک ماں ہی یا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بہو کے ساتھ ایک سٹینڈرڈ رکھتے ہیں, بیٹی کے ساتھ ایک اور سٹینڈرڈ. بالکل, وہ اس کے بعد وہ تو ہے ہی, اس کے بعد ایک ماں ہی تو اپنے بچوں سے سٹارٹ کرتی ہے, پھر اپنے بہو اور بیٹیوں میں فرق کرنا شروع کرتی ہے کہ میری بیٹی آئی ہے تو اس طرح کی فیسلٹیز ہونی چاہیے, بہو ہے تو چلے گا. یا ایسا تو نہیں ہے وہ ساس اپنے سارے پریولیجز اور رائٹس اپنے ہسبینڈ کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتی ہے, اور اگر بہو اسے تو بیٹے کو بولتی ہے کہ بیوی کا غلام ہے. بالکل یہ چیز بھی ہے, اور وہ ایک ماں ہی ہے جو یہ سب چیزیں امپلیمنٹ کرتی ہے, اپنی فیملی میں خود انٹروڈیوس کرتی ہے ڈسکرمنیشن کو, اور آگے چل کے سوسائٹی سفر ہی کرتی ہے. اسی طرح سے گھر کے باہر نکلو تو کام میں آپ کو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. ماں بھی ایک عورت ہے, بٹ کہیں نہ کہیں اس کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ میں ہی وہ چیز اپنی سوسائٹی میں اپنے بچوں میں ہی انڈیوس کر رہی ہوں, اس کے بعد ہی وہ آگے چلے گی. کام میں ہے, یہی بچہ آگے بڑھتا ہے, کام کر رہا ہے, یو ہیو اے میل باس, تو آپ کی ڈسکرمنیشن سٹارٹ ہوتی ہے. نہیں, آپ فیمیل ہو, آپ کو کام کیوں نہیں کر سکتی ہو, آپ یہ کیوں بول رہے ہو, پریویلیج کیوں لے رہی ہو. یعنی اسٹوری از دس کہ صرف میل ہی نہیں, فیمیل ٹو فیمیل بھی ڈسکرمنیشن ہوتا ہے, بالکل, اور اسی کے ہاتھ سے کروایا جاتا ہے, چاہے ریموٹ مرد کے ہاتھ میں ہی کیوں نہ ہے. تو سنبھلنا ہے ہمیں, سدھرنا ہے. مجھے لگتا ہے ایک فیمیل ہی فیمیل کی دشمن بن جاتی ہے, جو کہ بننی نہیں چاہیے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے ایک فیمیل دوسری فیمیل کو سپورٹ کرے, اپریشیٹ کرے. جی 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 جی. تو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ افروزہ جی آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے سوسائٹی کو؟ میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ بیسکلی جو ہماری سوسائٹی ہے زیادہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, تو میں عورتوں کو یہی کہنا چاہتی ہوں, سجیسٹ کرنا چاہتی ہوں دیٹ آپ کہیں بھی ہو, ویر ایور یو بی یور سیلف, یو نیڈ ناٹ ٹو چینج یور سیلف. بٹ جو اگر کسی بات کی ضرورت ہے تو بی کانفیڈنٹ, ڈونٹ گیٹ انٹیمیڈیٹڈ. آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز آئی ہیو پرسنلی ایکسپیرینسڈ دس تھنگ سیورل ٹائمز ان میٹنگس. اگر ایک عورت اس گیدرنگ میں ہوتی ہے جہاں پہ میل زیادہ ہوتے ہیں, یا اف وی آر آن اے ٹیبل ود مین, تو ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ وی نیڈ ناٹ ٹو لک دیم ایز اے مین, بٹ ویو دیم ایز اکول پروفیشنلز اینڈ پارٹیسپیٹ اکولی. ہاں یہ ہے بی assertive, ڈونٹ انٹرپٹ ادرس ٹو اسپیک اوور یو. خود پہ کسی کو حاوی نہیں دینا ہے. تو ریسٹ از دیٹ دی فوکس آن یور پیشن, just try to look forward, ignore the negativities, try to learn things, try to grasp the things, and you will see how you will flourish and how you will grow. بس یہی میسیج رہے گی میری سوسائٹی کے لیے. تو حفصہ جی کیا کہنا چاہیں گی آپ اس بارے میں؟ میں فیمیل فورس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے. آپ اگر گھر میں بھی بیٹھیں لیکن ایجوکیٹڈ ہو, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کتاب جتنا پڑھے لیکن اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک ماں کے طور پہ, ایک بیٹی کے طور پہ آپ کو کیسے گھر میں یہ سب چیزیں نہیں ہوں وہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اور فیمیلز کے لیے یہ بھی میری ایک میسج رہے گی کہ خود کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے.
کیونکہ کمزوری جب انسان میں لگتا ہے کہ میں کمزور ہوں تو اس کو مدد کی تو ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ مدد سمپیتھیٹک نہیں ہونی چاہیے، وہ ہیلپنگ ہینڈ سمپیتھیٹک نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو امپاور کرو. ہر کوئی انسان اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھ سکتا ہے اور بنا بھی سکتا ہے وتھ پراپر اگر کسی کی گائیڈنس رہے گی. اور اگر آپ کوئی چیز کر رہے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا یہ کوئی بھی چیز کرنا، گھر پہ کام ہی کرنا کیوں نہ ہو، اس کو اکنالج کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ دونوں اکنالج کا کروانا بھی امپورٹنٹ ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، اب تشریف لائے ہمارے تھینک پروگرام یو میں. ویری مچ. بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے، جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے، جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، پر تم اپنی کر گزرو، پر تم اپنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. Empower woman means empower world. Woman should not quit. She must challenge. And with this positive thought, I am signing off today. So inshallah ملتے رہیں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ and take care.